اللہ اکبر کبیر. بہرحال شرک اگر عقیدے میں ہے تو اس کو اعتقادی کہتے ہیں. عام طور پر یہ 4 بڑی قسمیں: شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت، یہ اعتقادی شرک سمجھا جاتا ہے. اور شرک فعلی ان رسول کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے اختیار کیے گئے ہیں اور شریعت مقدسہ نے قطعاً اس کی رہنمائی نہیں فرمائی. بہت ممکن ہے کہ کہیں کہیں اس کی آمیزش بدعت کے ساتھ. حافظ ابن قیم نے اغاثۃ اللحفان میں لکھا ہے کہ بدعت اور شرک تقریباً ہم معنی ہو جاتے ہیں. بدعت تو زیادت علی السنہ کو کہتے ہیں اور شرک تو خدائی صفات اور عبادات طاعات میں کسی اور کو ڈالنے کو کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات بدعت اور شرک ہم معنی ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے ملک میں جس طرح میلاد منایا جاتا ہے اور اس کے جشن اور جلوس ایک تہوار کے طور پر دکھائے جاتے ہیں، انصاف سے دیکھا جائے کیا یہ امت مسلمہ کا عمل ہے؟ کیا یہ قرآن کریم اور سنت نبوی سے ثابت کردار ہے؟ کیا حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما اما للزیارہ او للحج او للعمرہ الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بخیر و عافیہ. وہاں پر تو یہ کام اس نہیں. 27 رجب کو معراج کا جشن ہے، مسجد سجائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے. کیا اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب تفسیر روح المانی 15 پارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ رات اپنی فضیلت کے اقدار سے لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے؟ ولیکن التعبد فیہ لیس بمشروع، لیکن اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. جب رات کی عبادت نہیں تو اگلے دن روزہ کہاں سے آئے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ شرک فعلی اور بدعات کا ارتکاب ہے؟ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اہلیان بدعت کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے قیامت کا دن برحق ہے، ذرے ذرے کا حساب ہو. جشن کے عنوان سے کتابیں لکھنا، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتاب کہیں نبی کے خلاف تو نہیں، یہ کتاب کہیں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، عشرہ بشرہ بدریین کاتبان وحی خیر القرون کے خلاف تو نہیں لکھی. پھر اتنا جھوٹ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر میلاد کا محفل بنایا. یار لوگ باقاعدہ اخبار میں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو خدا پر کیسے جھوٹ بڑھتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، ان کی تباہی کے لیے یہ گناہ کافی. شرک فعلی تنبع ہے، اس کے ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ طریقے کار ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارات کو لڑکی والے جو کھانا دیتے ہیں یا بچے کا جو سالگرہ منایا جاتا ہے یہ بھی بدعت اور شرک فعلی ہے. لیکن اس عاجز کو اس میں تعمل ہے، یہ حسنات کے قبیل میں سے ہیں. ہاں ان کو ضروری سمجھنا بدعت ہوگا. جیسے علماء دین کہتے ہیں کہ عید کے دن گلے ملنا یا مصافحہ کرنا ضروری سمجھنا بدعت ہے، اور اگر عید کی خوشیاں سمجھی جائے تو جائز ہے. ہم نے احسن المناسک کے تکملہ کے اندر اس کے دلائل لکھے اور وہ شائع ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. شرک جو رائج تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ما وجہ الشرک ای بنا لظہور الشرک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رد المناطق میں اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم نے اغاثۃ اللحفان میں لکھا ہے کہ شرک کی 2 وجہ. اول وجہ ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرائع سے بے خبر رہے، جہالت سے پیش آئے.
مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ غور کر لیں۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے، ایک مثال دے گا۔ اب پہلے دن جو آدم کا سجدہ کیا فرشتوں نے کیا، اور فرشتے بال اتفاق نور ہے، اور آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے انی خالق بشرا من طین، بشر پیدا کرتا ہوں مٹی سے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، ٹھیک کر دو تو آپ سجدہ کریں۔ تو فیصلہ تو پہلے دن ہو چکا ہے کہ نور سجدہ کرے گا بشر کو، اور بشر اعلیٰ ہے نور سے۔ پھر یہ نظریہ کیسے اختیار کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور محض کہا جا رہا ہے، خاص کر انکار بشریت کے قبح کے ساتھ؟ یہ جہل ہے، جہالت۔ یا مشہور ہے کہ جبریل نے ساتویں آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ چلے جائیں گے اور میں اگر آگے بڑھوں تو میرے جسم کے پر جل جائیں گے۔ یہ بوستان میں شیخ سعدی نے لکھا ہے، اور حضرت شاہ صاحب مولانا عطا اللہ شاہ تقریروں میں بیان کرتے تھے۔ لیکن بسد معذرت عرض ہے کہ بخاری شریف میں طلباء جو ہمارے یہاں دورہ کر چکے وہ جانتے ہیں، جگہ معلوم ہے، صاف آیا ہے فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، اللہ تعالیٰ تک جبریل گئے۔ اس مسئلے کی کیا حیثیت رہے گی؟ جب بخاری جیسے کتاب میں موجود ہے فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں کم علم استعمال ہوا ہے اور وہ پھیل گئے، اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ علم غیب جو نبی کا ہے یہ تحفۃ المعراج ہے، معراج میں آپ کو سب کچھ دے دیا گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ شرک کی وجہ جہل ہے مسائل شرعیہ سے۔ بخاری شریف کے طلباء سب موجود، اکثر علماء فضلاء الحمدللہ، انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ جب تشریف لائے آپ نے صحابہ کو کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا دیکھا، لہا الوان شتیٰ، رنگ بدلتے رہتے تھے پتوں کے، لا ادری ما ہی، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ تو فضل معراج علم ہے۔ حضرت واپسی پر فرما رہے سدرۃ المنتہا کا درخت بیری کا، ان کے پتوں میں لائٹ جل رہے مختلف رنگ برنگ، لا ادری ما ہی، بخاری کتاب الصلاۃ جلد اول۔ کبھی کہتے ہیں وفات سے پہلے، پیغمبر کے وفات اور دنیا سے سفر سے پہلے سارا علم غیب ما کان و ما یکون کا دے دیا گیا۔ بخاری شریف کتاب الحوض میں، مسلم شریف اور تمام معتبرات میں ہیں، آپ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی، اس کے نشان ہوں گے، وضو کیا ہوگا، اس کے اعضاء کے نشان ہوں گے، لَأَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَأَقُولُ أُصْحَابِي أُصْحَابِي، میں کہوں گا ان کو کہاں جہنم لے جا رہا ہے، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ فَيُقَالُ لِي، مجھ سے کہا جائے گا لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد جشن معراج، جشن میلاد، کنڈے، گیارہویاں، اکڑیاں بکڑیاں، بہت عقائد و اعمال میں فساد مچا رکھا تھا۔ آپ کہتے ہیں وفات سے پہلے سارا دے دیا گیا، یہ تو میدان محشر ہے اور شفاعت کا موقع ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا بدعت نکالی ہے۔ اور بخاری شریف میں اس طرح بھی ہے ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم، مسلسل مرتد ہوتے گئے۔ میں نے کہا تھا نا شرک اور بدعت ایک جگہ ایک ہو، کبھی یہ جگہ دیکھیں۔ احداث کہتے ہیں بدعت کو، ایاکم والمحدثات، عیل بدعت۔ اور ابو بکر ترتوشی کی کتاب ہے، ابو بکر ترتوشی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الاحداث فی الاحداث، 6 صدی ہجری کے بزرگ بہت بڑے علماء میں سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد فخر راضی کتاب لکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بے شک راضی کا شاگرد ہے، لیکن علم میں راضی سے پختہ ہے، اور کتاب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ الاحداث فی الاحداث، 6 صدی 666 میں مرے، 666 ہجری تک جتنی بدعت نکلی تھی ان کا ذکر اس کتاب میں کیا، مذمت کی۔
بدعات کے رد میں دوسری بڑی کتاب شاطبی غرناطی کی ہے، اس کا نام ہے الاعتصام، 2 جلدوں میں بہترین کتاب ہے، رد شرک اور بدعت میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ تیسری بڑی کتاب رد بدعات ہے، حافظ ابن قیم کی اغاثۃ اللہفان عن مکائد الشیطان، شیطان نے کہاں کہاں لوگوں کو ورگلایا۔ چوتھی بڑی کتاب رد بدعات ہے، وہ مدار الابتداء، ابتداء یبتدئ من بدعت نکال، کتاب کا نام ہے مدار الابتداء، ایک عراقی دکتور کی ہے، بہت اعلیٰ اور فا کتاب۔